بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے صحن سے لے کر باہری دروازے سے بھی باہر ٹائلوں کا فرش ایسا کہ منہ دکھے ہے۔ اس میں اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر تو قسم سے حیرت ہوتی ہے بندے کو، کیا سچ میں آپا؟ فریحہ اتنا مروب ہوئی کہ پوچھے بغیر نہ رہ پائی۔ تو اور کیا، ابھی چل کے دیکھ لے، میرے ساتھ خود ہی یقین آ جائے گا۔ بڑے مقدر والوں کو ملتے ہیں ایسے رشتے۔ ایک اکیلا لڑکا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اوپر سے نوکری بھی سرکاری اور اونچے گریڈ کا آفیسر، ہفتے میں 3 دن تو دفتر جاتا ہے اور بس پورے ماہ کی تنخواہ گھر بیٹھ کے ہی وصول کرتا ہے۔ ایک رشتے کی پھپھو ہے، وہ ان کا رشتہ کروا رہی ہے۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر علیزہ کی آنکھوں میں آئی نمی سے پل بھر کو دھندلا سا گیا، جہاں صحن کے بیچوں بیچ رکھی چارپائی پر برجمان حلیمہ بھی گزشتہ 2 گھنٹوں سے لڑکے کے اوصاف گنوانے میں مصروف تھی۔ یہ حلیمہ بھی عجیب ہے، جب آتی ہے امی کو پریشان کر دیتی ہے۔ ماں کو ان کے سامنے یوں چپ سادے بیٹھ دیکھ کر اس کا دل بھی بھر آیا۔ کوئی سمجھائے تو انہیں، بھلا کہاں ملتے ہیں ایسے لڑکے، وہ بھی آج کل کے زمانے میں۔ چائے پیالوں میں نکالتے ہوئے وہ بڑبڑائی ہوئی بولی، ہاں البتہ آرڈر پر ضرور بن جاتے ہوں گے، بالکل میڈ ان چائنا جیسے۔ اور اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑی اور ٹرے اٹھا کر باہر کو چل دی۔ بھئی جوڑ ملنا تو نصیب کی بات ہے، مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان دونوں کی جوڑی جچے گی خوب، تم دیکھ لینا۔ سلام کے جواب میں سر پر پیار دیا اور اسے دیکھتے ہوئے حلیمہ بھی نے اپنی بات پوری کی کہ علیزہ نے جب کر جلدی سے ٹرے ان کے آگے رکھی اور واپسی کی راہ لی، تو انہوں نے بھی اس کے بنائے مزیدار شامی کبابوں اور گاجر کے گرما گرم حلوے سے انصاف کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی، مگر ساتھ ہی گائے بگائے وہ فریحہ پر بھی نظر مارنا نہ بھولتی، جو چائے کا کپ تھامے اپنی نظریں بددستور زمین پر جما کر کہیں سوچوں میں گم تھی۔ اب سوچتی ہی رہے گی یا مجھے کچھ بتائے گی بھی کہ کب لاؤں ان لوگوں کو تیرے گھر؟ چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر کے وہ ان سے مخاطب ہوئی، تیری جگہ اگر میں ہوتی تو سچ کہو کب کی اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے کے منظوری دے کر شادی کے دن بھی ڈلوا چکی ہوتی۔ تیسرا چکر ہے میرا یہاں، لیکن ابھی تک کوئی سرا نہیں پکڑایا تو نے۔ شکوہ تو آپ کا بھی بالکل بجا ہے ابا، مگر کیا کروں، دل مانتا نہیں میرا۔ علیزہ کے ابو سے ذکر کر لوں تو پھر ایک آدھ ہفتے میں بتاتی ہوں، اور 100 کے کتنے ہی نوٹ پرس سے نکال کر ان کی طرف بڑھا کر فریحہ ساتھ میں اپنی مجبوری بھی بتانے لگی۔ ان لال کڑکتے نوٹوں کو پکڑتے ہوئے خوشی کی ماری حلیمہ بھی کے ہاتھوں میں رشا سا طاری ہو گیا، مگر پھر بھی جٹ پٹ انہیں بٹوے میں اڑاس کر وہ خاصی رازداری سے غائب ہوئی۔ تسلی سے سوچ لے، فکر نہ کر، ویسے بھی لڑکے کی پھپھو نے سب مجھ پر ہی چھوڑ رکھا ہے، تیری طرف سے ہاں یا نہ میں جواب لے کر ہی تو آگے چلوں گی۔ جانتی ہوں اچھے سے کہ یہ رشتہ باہر نکلا نہیں اور لوگوں نے جھپٹا نہیں۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ عبایا سنبھالتی حلیمہ تو چل دی، لیکن پیچھے فریحہ کو اچھا خاصا الجھا گئی، اس لیے وہ بھی سیدھی بستر پر جا لیٹی اور چادر سے منہ سر لپیٹ کر جان بوجھ کے سوتی بن گئی۔ علیزہ انہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی کمرے تک آئی، مگر ماں کو سوتا دیکھ کر واپس لوٹ گئی۔ شوہر کے حصول روزگار کی خاطر شارجہ مقیم ہونے کے سبب دونوں بچوں علیزہ اور تیمور کے ساتھ گھر بار کی تمام تر ذمہ داری فریحہ کے سر پر تھی، جسے وہ بحسن خوبی انداز میں کئی سالوں سے سر انجام دے رہی تھی۔ علیزہ کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ان کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ دفتروں کے چکر میں وہ پڑھانا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی بانٹ پانٹ کے لوگوں کو گھر بلوا کر بیٹی کی شناخت پریڈ کی قائل تھی۔ اس لیے رشتے کروانے والی حلیمہ بھی سے ان کی پرانی جان پہچان ہونے کے سبب انہیں کوئی اچھا سا رشتہ لانے کو کہا، اور وہ اگلے ہی روز ایک عدد رشتہ لے کر آن حاضر ہوئی۔ جبکہ دوسری سلمیٰ تھی، جو فریحہ کی دوست کے توسط سے آج انہی کی طرف آئی تھی۔ بڑا سونا ہے لڑکا باجی، بالکل جیسے کوئی شہزادہ، پڑھا لکھا بھی اور خوب بھی، اور خیر سے تنخواہ بھی اچھی لیتا ہے۔ خاندان تو زیادہ بڑا نہیں اس کا۔ رشتہ معقول لگنے پر فریحہ کو بھی مزید جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ کوئی نہیں باجی، چھوٹا سا ہی تو ہے، بس 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں، سلمیٰ جواب دیتے ہوئے ذرا ہچکچائی۔ اچھا؟ فریحہ کے اندر تک کڑواہٹ گل گئی تھی، مگر یہ خاندان کچھ زیادہ بڑا نہیں؟ نہیں نہیں باجی، یہ 2 بھائی ہی بہنیں کو رہ گئے ہیں، بس بڑے والے تو سارے اپنے گھر بار بچوں والے ہیں۔ ان کے چہرے پر لہراتی مایوسی دیکھ کر سلمیٰ نے ہمت باندھنی چاہی، میری مانے تو ایک نظر دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھے لوگ ہیں، بچی خوش رہے گی۔ سلمیٰ کے مشورے پر فریحہ جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ بابا نہ، میں کیسے اپنی ایک ہی بیٹی کو اتنے بڑے خاندان میں بیاہ دوں؟ ہمارے وقت میں تو بات اور تھی، تب کنبے ہی بہت بڑے ہوا کرتے تھے، ماں باپ کے گھر سے کام کرتی لڑکیاں سسرال جاتے ہی چولہا چونکی کے آگے بٹھا دی جاتی، ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے جو ان پر لاد دیے جاتے، اور کیا مجال ان کی کہ وہ چوں کرے۔ لیکن آج کل خاندان چھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے زندگی بھی آسان رہتی ہے۔ باجی یاد کریں گے یہ جو رشتہ بتا رہی ہوں، ابھی سے انکار نہ کریں، میں پھر کسی روز آ جاؤں گی۔
سلمہ کی اس تجویز پر فریحہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار میں سر ہلانا پڑا۔ ہاشم علیزہ کے لیے 2 گھروں سے رشتے آئے ہیں، انجان لوگ ہونے کی وجہ سے گھر بلاتے ہوئے بھی گھبراتی ہوں، اس لیے پہلے اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی دیکھوں گی کہ ان دونوں میں سے کون سا رشتہ زیادہ موزوں ہے، اسی فیملی کو گھر بلاؤں گی۔ 2-3 دن کی مسلسل سوچ بچار کے بعد فریحہ سے جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو انہوں نے شوہر کو فون ملا لیا۔ بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، جتنا بہتر فیصلہ ہم دونوں مل کر سکتے ہیں وہ مجھ اکیلی کے بس کی بات نہیں، کسی طرح اگر آپ 1-1.5 ہفتے کے لیے آ جائیں تو کتنا اچھا ہو، میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ فریحہ بھی مجھے پاکستان سے واپس آئے 2 ماہ ہی تو گزرے ہیں، اتنی جلدی ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے، پھر بھی آپ ایک کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ایک تو ویسے ہی آج کل ہماری کمپنی کا آرڈر چل رہا ہے اور دوسرا پورے پاکستان کی کلوزنگ کا کام بھی اس مہینے کے آخر میں ہے، اس لیے میرا ان دنوں پاکستان آنا بہت مشکل ہے، اسے میری مجبوری سمجھو، لیکن فریحہ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، یقیناً اچھا فیصلہ ہی کرو گے۔ ہاں، مگر رشتہ طے کرنے سے قبل لڑکے اور اس کی جاب اور خاندان وغیرہ کے بارے میں اپنے طور پر میں لازماً تحقیقات کرواؤں گا۔ وہ اپنی جگہ درست کہہ رہے تھے، لیکن فریحہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس وقت علیزہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب فریحہ اندر چلی آئی اور اس سے کہنے لگی، میرا سر بھاری ہو رہا ہے اس لیے اندر آرام کرنے جا رہی ہوں، بھائی کالج سے آئے گا تو اسے کھانا نکال دینا۔ جی امی، لیکن پہلے سر درد کی گولی کھا لیں، ساتھ چائے بھی بنا دیتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی نہیں، ذرا کچھ دیر سو لوں تو شاید فرق پڑ جائے، اور چائے بھی اٹھ کر ہی پیتی ہوں۔ بیٹی کے رشتے کے معاملات نے انہیں اچھا خاصا الجھا ڈالا تھا کہ ہر وقت انہی کی سوچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے طبیعت کی خرابی لازمی تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اتنے روز کی سوچ بچار سے وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ تب ہی تو آج صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ کافی بشاش نظر آئی۔ علیزہ، میں نے سوچ لیا ہے کہ حلیمہ بھی کو فون کر کے کہہ دوں کہ لڑکے والوں کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے مجھے بتائیں۔ میرے خیال سے یہ رشتہ اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اکیلا لڑکا ہے، ماں باپ بھی نہیں ہیں اس کے، اور نہ ہی دیور نندوں والے جھنجھٹ ہوں گے وہاں۔ جتنی پرسکون ہو کر وہ بیٹی کو بتا رہی تھی، ان کی باتیں سن کر علیزہ اتنی ہی بے چین ہو گئی اور خود کو ماں کے سامنے بولنے سے روک نہ پائی۔ سننے میں تو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے امی، مگر حقیقت میں کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ سسرال کے نام پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ اس انسان کی بھی کیا زندگی جس کا کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ ایک تو سسرال، اور پھر وہ بھی بڑا سسرال کی جنجال سے کم نہیں ہوتا۔ بیٹا جی، میں نے بھگتا ہے اس لیے نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی بڑے خاندان میں بھیج دوں۔ علیزہ کی بات سن کر فریحہ نے اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتانا چاہا۔ ہاشم کے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی ہونے کے سبب تمہاری 4 پھپھوں اور 2 چچاؤں کی شادیاں بھی میں نے ہی کی ہیں۔ ہم میاں بیوی تو ساری زندگی خدمتیں ہی کرتے آئے ہیں، مہمانداریاں، دعوتیں، پورا دن میں کچن سے ہی نہ باہر نکل پاتی تھی۔ 2 جا رہی ہیں اور 2 آ رہی ہیں، یہ تو تمہارے ابو کا بڑا احسان ہے کہ مجھے الگ گھر بنوا دیا، تب ہی تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ سب سن کر بھی علیزہ ماں سے ہرگز متفق نہ تھی۔ مانتی ہوں امی کہ آپ نے سسرال میں بڑی خدمت اور بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں کہ دادی، دادا، پھپھو، چاچو آپ کو کتنی عزت اور کتنا پیار دیتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف یا پھر خوشی کا سن کر کیسے دوڑے چلے آتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں آپ ہمیں دادی کے پاس چھوڑ کر نانوں کے گھر چلی گئی تھی۔ فراز ماموں کی شادی پہ تو آپ 1 ہفتہ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ انیلا اور فائزہ پھپھو نے ہمارا کتنا خیال رکھا، روزانہ نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی، اور پھر نانا جان کے بیمار ہونے پر تو آپ پورا مہینہ ان کے پاس رہیں۔ اچانک یاد آنے پر وہ ماں کو بتانے لگی، پھپھو ہمیں ہوم ورک کرواتی، ایک دن میں ہمارا اسکول سے نہ ہوا نہ کام کا خرچ۔ دادی تو گود میں بٹھا کر اتنے پیار سے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ہمیں کھلایا کرتی تھی۔ وہ بھی کہہ رہی تھی، بالکل سچ تھا۔ بڑی بہو کی حیثیت سے اگر فریحہ نے اپنے سسرال کی خدمت کی، ان کی ذمہ داریوں کا اپنا سمجھ کر طریقے سے نبھایا تھا، تو جواباً سسرال والوں نے بھی فریحہ کو ہمیشہ عزت اور احترام کی مسند پر ہی بٹھایا۔ علیزہ اور تیمور کو پال کر بڑے کرنے میں ان دونوں چھوٹی نندوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ دل سے اپنی بیٹی کو سمجھداری کی قائل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا امی میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی یقیناً وہ بہتر ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ محض بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے کسی رشتے کو ریجیکٹ، اور چھوٹا بلکہ ایک اکیلا لڑکے ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہ کریں۔ ماں ہوں نہ تمہاری، اس لیے نہیں چاہتی کہ تم بھی بیاہ کر بڑے خاندان میں جاؤ اور ذمہ داریوں کے بھاری بوجھ تلے دب جاؤ اور خود کو فراموش کر بیٹھو۔ امی، ذمہ داریاں تو دونوں صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہیں، چاہے خاندان بڑا ہو یا چھوٹا۔ اکیلا بندہ کتنا بھی باہر گھوم پھر آئے، دڑا شاپنگ کر لے،
سینما چلا جائے، کھا لے پی لے، لیکن جب گھر خالی کاٹ کرنے کو دوڑے گا تو پھر مجھے بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس ہی آنا ہوگا، اور یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ بلا شبہ علیزہ کی باتوں میں دم تھا کہ فریحہ بھی لاجواب ہو گئی۔ ننیال دودیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہیں یا پھر بہت چھوٹی، ہاں اسکول کالج کی فرینڈ سے مل کر دل بہلا لیتی ہوں، مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہو گئی؟ امی کے آگے نندوں کی صورت میں بہنیں مل جائیں گی۔ میں ناحق پریشان ہو رہی تھی اور الٹا تمہارے ابو سے پاکستان آنے کا تقاضا کیے جاتی تھی، مگر علیزہ بچے تم نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ فریحہ نے بیٹی کو گلے لگا کر چوم لیا۔ بات جب اپنے آپ پر آئے تو ساری عقل مندی اڑان چھو ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اچھا ہوا جو تم سے بات کر لی، اب آگے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ بڑے بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر نسل پچھلی سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، بچے بھی ہمیں اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر مطمئن ہو کر آج وہ کتنے دنوں بعد کھل کے مسکرائی تھی اور کچھ دیر بعد فون پکڑے سلمیٰ کا نمبر ملا کر اسے لڑکے والوں کے ساتھ ملاقات کا دن اور وقت طے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ایک سلجھی اور ہر لحاظ سے مہذب اتوار کی حامل لڑکے کی فیملی ان کی توقع سے بھی زیادہ بڑی اور اچھی نکلی کہ فریحہ کے لیے اچھا انکار کا کوئی جواز ہی نہ رہا۔ تب ہی انہوں نے شوہر سے مشورہ کر کے بخوشی اس رشتے کی منظوری دے دی۔ آنے والے ہفتے کی ایک حسین ابر آلود شام گھر میں منعقد منگنی کی تقریب میں جب ہینڈسم سا ارسلان علیزہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو دنک کے سارے ہی رنگ اس کے چہرے پر رخصاں تھے۔ یہ دیکھ کر فریحہ کے اندر طمانینت بڑھ گئی۔ اپنے سسرال والوں کے جرمٹ میں گری تصویر بناتی بیٹی کی حقیقی زندگی کی تصویر انہیں مکمل لگی، جس میں کوئی خالی پن نہ تھا۔ تمام رشتے ہی آس پاس تھے، ساس سسر نندیں دیور جیٹھ جٹھانی۔ میں واقعی غلط تھی، علیزہ کے لیے اکیلا لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ اچھی زندگی جینے کے لیے پیار اور احترام کے ساتھ رشتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے یہ ہی اچھے لگتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلا کر ہمیں معتبر بنا دیتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بیٹی کی آئندہ زندگی کے لیے ان کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتی چلے گئیں، اور اس آسودگی سے مسرور ہو کر فریحہ نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ اور اسی خوبصورت لمحے کے ساتھ آج کی ہماری کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔